اچھا سیاسی زندگی تو ایک طرف، لیکن جو آپ کی پروفیشنل لائف، آپ این ای ڈی سے پڑھے، سول انجینئرنگ کی، اور اس پروفیشن کو اڈاپٹ بھی کیا، آگے پریکٹس بھی کیا، لیکن کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پالیٹکس اپنی خود اپنے آپ میں ایک اتنی بڑی سروس ہے کہ آپ اور چیزوں میں زیادہ انوالو ہونا افورڈ نہیں کر سکتے، میں یہ کہوں گی. تو یہ دونوں کو پیرل چلانا مشکل کام تو ہوتا ہے. میں ظاہر ہے جب تک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں یا آپ کہہ لیں آرگنائزیشن میں تھا تو یہ 2000 تک میں رہا. اس کے بعد جب میں ظاہر ہے اپنی پروفیشنل زندگی میں آیا تو جماعت اسلامی کو جوائن کیا. اور ہمارے ہاں سسٹم یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر ایک عہدے پہ ہیں تو بس جناب آپ اوپر سے آئیں گے. پھر ہم نے گراس روٹ لیول پہ کام کیا ایک ورکر کے طور پر. ابھی بھی اللہ کا شکر ہے جماعت میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، سبھی ورکر ہوتے ہیں، بلکہ جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اس کے اوپر اسٹریس ہوتا ہے. تو اب اس کے ساتھ ساتھ پھر پہلے تو میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اسپیئر کیا تھا کچھ پڑھنے لکھنے میں، کچھ اس طرح کی چیزیں. میں نے ایک اسلامک ریسرچ اکیڈمی جوائن کی تھی، ہاں اس میں پڑھا. پھر اسی دوران میں نے ایم اے کیا اسلامک ہسٹری میں، میرے خیال 2003-4 میں کیا تھا. لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنی پروفیشنل زندگی کو بھی کنٹینیو یہ کرنا پارٹی چاہیے. کی ڈیمانڈ تھی، آپ نے خود سوچا؟ خود سوچا تھا. میں چاہتا تھا کہ میں، ظاہر ہے دیکھیں بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، پروفیشنل زندگی بہت اہم ہوتی ہے، لیکن پروفیشنل زندگی کی اپنی ایک ڈائنامکس ہے اور اس کو کرتے کرتے آپ کا پھر جو فوکس ہوتا ہے نا وہ بہت محدود ہو جاتا ہے. جب آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے وقت کو آپ کو بچانا ہوتا ہے، کچھ ڈیڈیکیٹ کرنا ہوتا ہے. سب سے بڑا نقصان سوچنا ہوتا ہے کہ اپنا کریں گے تو دوسروں کا بھلا ہوگا. بس یہ سیکھا تھا ہم نے تو تھوڑا بہت ایکسپیرینس کیا، لیکن میں نے پروفیشنل زندگی اپنی جوائن کی. پھر وہی میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کبھی آپ کو یہ لگا کہ پروفیشن بھی ہے، دین پھر آپ کا اپنی ایک سروس جس کو پالیٹکس کہہ رہے ہیں وہ بھی ہے، پھر آپ کی ایک پرسنل لائف بھی ہے، تو آپ کو لگا ان تینوں میں سے سب سے کم نعیم الرحمان کہاں اویلیبل ہوئے؟ اچھا یہ مقابلہ بہت سخت ہے کہ کہاں کم کیسے میں اس کو بتاؤں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں نے پھر 2005 میں اپنی ایک کمپنی جوائن کی، یہ واٹر ٹریٹمنٹ کمپنی ہے. اور جب جوائن کیے تو آج 19 سال بعد بھی میں اسی کمپنی میں جاب کرتا ہوں. تو ہوں اس میں سے، لاہور بیسڈ کمپنی ہے، اسی لیے پانی کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ہمیں بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب کیا ہے. تو یہ کر رہا ہوں. اب آج کل میں نے کمپنی سے تھوڑی ریلیکسیشن لی ہوئی ہے، انہوں نے دی ہوئی ہے کچھ، میں نے جسے کہتے ہیں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی تعاون کرتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ مجھے ذرا زیادہ ٹائم مل جاتا ہے. اور پھر کمپنی کا یہاں کراچی کا آفس سیٹ بھی ہو گیا ہے، انجینئرز بھی ہیں ہمارے پاس اور لوگ بھی ہیں، تو اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، میں بس تھوڑا بہت دیکھتا ہوں. تو چل رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. اب گھر تو دیکھیں، گھر میں تو آپ جتنا بھی وقت دے دیں وہ کم ہی ہے. بچوں کی جو ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں، اہلیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے میری اہلیہ بہت تعاون کرتی ہے اور وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے. بچوں کو اس نے سنبھالا ہے. کہتے ہیں کہ ایک زندگی بنانے کے لیے جو پیچھے زندگیاں ہوتی ہیں نا ان کو خاصا سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے اپنی پریکٹس، میڈیکل پریکٹس چھوڑی؟ دیکھیں وہ تو میڈیکل پریکٹس چھوڑنے کا جو معاملہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ میری طرف سے ان کو کوئی پرابلم کبھی بھی نہیں رہی، بلکہ میں نے انکریج کیا کہ تم اپنی پروفیشنل زندگی کنٹینیو کرو. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں، اور ان پرائرٹیز میں پھر اس نے خود یہ ڈیسیشن کیا کہ نہیں، جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کو ایک کیئر چاہیے ہوتی ہے، اور جب بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں تو اس وقت میرے خیال سے زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے. تو وہ تو ظاہر میڈیکل ڈاکٹر ہے. پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ FCPS پارٹ 1 بھی کر لیا، سرجری میں کر لیا. پھر وہ کچھ کنٹینیو ہو گیا، کسی ہماری وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے نہیں،